کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے اور آج ہم نے 20واں روزہ اختیار کیا ہے۔ اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے ماہ مبارک عطا فرمایا، اور تیسرا جمعہ ہے یہ۔ دیکھیں، دیکھتے ہی دیکھتے آج تیسرا جمعہ آ گیا ماہ رمضان المبارک کا۔ کتنی تیزی سے رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ اس موقع پر آج کثرت کے ساتھ ہدیات درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ۔ اس نشریات کے آخر میں بھی ہم ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے، لیکن پہلے ہم آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ یہاں قبلہ مفتی محمد اقبال مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہم آپ کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے بھی منتظر ہیں۔ جیسے ہی آپ کے سوالات آتے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، جو آپ کے پاس سوالات موجود ہیں، میں چاہتا ہوں پہلے ان سے آغاز کر لیں جوابات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات کسی کا معتکف کا اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہو، وہ جنازہ ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو کیا معتکف وہاں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جو سنت موقدہ علی الکفایہ والا اعتکاف ہے اسی کے متعلق کویسچن تھا، وہ اس کے لیے نکل نہیں سکتا۔ اچھا، لیکن اگر فرض کر لیں بعض اوقات ایسی قریبی رشتہ داری ہوتی ہے کہ نہ جائیں تو پھر آگے ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو وہ جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اچھا مطلب ایک پلاٹ ہے وہ قسطوں پر لیا ہوا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ بھی کچھ فرما دیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں جیسے مثال کے طور پر میں نے 1 کروڑ کا پلاٹ لیا اور 25 لاکھ اس کی قسطوں کے طور پہ ادا کر چکا ہوں، تو اگر سال پورا ہو جاتا ہے اس کے اوپر، تو جو اس پلاٹ کی کرنٹ ویلیو ہے پہلے وہ اس کے حساب سے زکوٰۃ ٹوٹل نکال لیں، پھر چونکہ 25% میں دے چکا ہوں، اس کا 25% سمجھ لیں میرا کر لیں، اس کا پھر اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ مثال کے طور پر ڈبل ہو گئی قیمت، 25 لاکھ میں نے دیے تھے، اب اسی حصے کی 50 لاکھ بن گئی ہے، یعنی جتنی میں نے دی تھی 1 کروڑ کا پلاٹ تھا تو 50 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ لوگ مجھے چندہ دیتے ہیں مسجد کا رکھنے کے لیے، وہ میں اپنی ذاتی استعمال کر سکتا ہوں؟ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو میں دے دیتا ہوں، اور کچھ زیادہ پیسے اپنے بھی ملاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور جی جی، دوسرا میرا سوال یہ ہے، جس امام صاحب کو 3 سپارے یاد ہوں وہ تراویح نماز پڑھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ جی صاحب۔ جی دیکھیں، جو مسجد کا چندہ ہے وہ ذاتی استعمال میں بالکل نہیں لے سکتے ہیں، وہ پورا کا پورا فوراً سے پیشتر مسجد کو دینا ہوگا۔ اس کا ایک اکاؤنٹ بنائیں، اکاؤنٹ کے اندر ڈالیں، ورنہ اس طریقے سے آپ اگر اس رسم کو قائم کر کے چلے گئے، ہو سکتا ہے آپ بہت دیانتدار ہوں لیکن آگے پھر کوئی دیانتدار نہ ملے، چیٹر ملے، تو وہ پھر مسجد کا چندہ کھا جائے گا۔ اس لیے ایسے شفاف نظام رکھیں کہ بعد میں آپ پر انگلی بھی نہ اٹھے، اور بعد والے جو آپ کی تقلید کریں، آپ کے پیچھے چلیں، وہ بھی کسی چیٹنگ وغیرہ میں خواہ مبتلا نہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی امام کو 3 سپارے یاد ہوں تو بالکل وہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ 3 سپارے بھی یاد نہ ہوتے تو سورتوں سے پڑھا سکتے ہیں۔ جس مسجد میں باقاعدہ ایک امام مقرر ہو اور تراویح ہو رہی ہے، اس میں ایک قرآن کا ختم سنت ہوتا ہے، سنت مبارکہ، سنت موقدہ بھی لکھا ہے بعض نے، ختم قرآن سنت موقدہ ہے، لیکن جبکہ حافظ ہوں اور صحیح پڑھنے والا ہو۔ اگر صحیح پڑھنے والا نہیں ہے تب بھی صحیح نہیں ہوگا، اور اگر ہے ہی نہیں حافظ تو پھر صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں، تو 3 سپارے تو بہت زیادہ ہیں، بالکل امام صاحب امامت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بولے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر روزہ نہ رکھیں اور عید کے لیے بھرپور تیاری کریں، خرچہ بھی کریں، تو کیا حکم ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے، میرا 11 سال کا بھانجا ہے، اس کے ساتھ حج اور عمرہ پہ جا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ میں بولوں کیا؟ جی جی بتائیے، سوال بتائیے۔ اچھا دیکھیے، میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مطلب بے روزگار ہے کافی سالوں سے، اب اس کے بعد اس کو ابھی 3-4 سال پہلے اس کو وہ ہو گیا فالج کا اثر، اب بالکل ہی وہ بیڈ پہ ہے تقریباً۔ اس کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ بیٹا جو ہے نوکری ڈھونڈ رہا ہے، دوسرا بیٹے نے شادی کر کے وہ ذرا سا کنارہ کر لیا۔ اچھا، اب وہ یہ ہے کہ شادی جو کرنی ہے بچیوں کی، تو ان سے زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ جی مصعب۔ جی، روزہ اگر کسی نے نہیں رکھا تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کو عید بھی منانے کا حق نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم تو منع نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر وہ عید کی تیاری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی ناجائز یا حرام بھی نہیں ہے،
لیکن بہرحال شرم آنی چاہیے کہ پورے مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم عبادت سے روگردانی اختیار کی، حرام اور گناہ کبیرہ کیا، اور پھر کس منہ سے وہ خوشیاں منا رہا ہے. تو یہ اس اخلاقی اعتبار سے اور معاشرے کی جو ماحول ہے اس کے اعتبار سے یہ معیوب اور معتوب چیز ہے ضرور، لیکن بہرحال وہ عید کی خوشی منانا چاہیں تو ناجائز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں 11 سال کا بھانجا ہے، اس کے ساتھ حج عمرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں جو قریب البلوغ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مراہق. جیسے 11-12 سال کا بچہ مراہق کہلاتا ہے، اور یہ بالغ کے ہی حکم میں ہوتا ہے. تو اگر یہ بھانجا ہے خالہ کے ساتھ یہ حج عمرے پر جا سکتا ہے. اور بھائی اگر بے روزگار ہیں، فالج زدہ ہو گئے ہیں، تو ان پہ اگر ان کے پاس مال ہے تو بے روزگار ہونا یا فالج زدہ ہونا زکوٰۃ کی واجب ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. وہ تو ان کو ادا کرنی ہوگی. ہاں اگر یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ وہ غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور ضمناً صرف ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ بے روزگاری یا مطلب تنگ دستی، پریشانی، بعض اوقات اس میں ہمارا اپنا بھی دخل ہوتا ہے. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ذرا اس پر توجہ کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، ذرا اس پہ توجہ کر لیں کہ اگر جب ہمیں موقع ملتا ہے کچھ کمانے کا، پڑھنے کا، اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے فیوچر کے لیے کچھ جمع کرنے کا، ہم اس ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں. پھر جب اینڈ آتا ہے تو ہم غریب ہو کر پھر رشتہ داروں سے کہتے ہیں میری مدد کریں، میں بہت غریب ہوں. بالکل ایسے. اس لیے ذرا توجہ کریں، اس وقت کی قدر کریں. ایسے غریب کو دینا شرعاً جائز تو ہے، لیکن بہرحال ایسے غریب کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ غربت بعض وقت خود ساختہ ہوتی ہے. پھر دوسروں کا بھی حق لے لیتے ہیں، دوسروں کی زکاتیں لے لیتے ہیں، لیکن پہلے محنت کرنا پسند نہیں کرتے. محنت کریں، خوددار بنیں. نہیں ہیبیچول ہو جاتے ہیں، وہ عادی ہو جاتے ہیں اس بات کی، مدد ہو رہی ہے، ضرورت ہی نہیں کسی کام کرنے کی. اچھا بہرصورت ہمارے پاس سوالات ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کم از کم کتنی رقم ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جو نماز کا تارک ہو اور مولوی حضرات کو برا بھلا کہتا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ ترک طلاق کیا جا سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایسے قاری حضرات جو پہلے اجرت فکس کر دیں کہ ہم تراویح پڑھائیں گے اور اتنی اجرت لیں گے، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اور آخری بات یہ کہ آپ کا QTV کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور جو مفتی صاحب ہے ماشاءاللہ لوگوں کی بہت اچھی طرح سے رہنمائی فرماتے ہیں اور ٹینشن لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. شکریہ، جزاک اللہ. جی جناب. جی میری ایک کال لے لیں. جی لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. میرا مفتی اکمل صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے اسی دن پوچھا آنکھ میں پانی، صرف والا پانی آنکھ میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آنکھ میں چلا جائے. آنکھ میں چلا جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا یہ بھائی نے پوچھا کتنی رقم ہو تو زکوٰۃ لازم ہے. میری گزارش ہے کہ YouTube پہ جائیں، اس میں لکھیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کے اسباب بائے مفتی اکمل، تو مل جائے. کیونکہ کئی دفعہ اس کا جواب ابھی ہم پرسوں بھی دے چکے ہیں، تو وہاں دیکھ لیں، زیادہ مناسب ہے. اور کوئی شخص اگر علماء کو برا بھلا کہتا ہے، مفتیان کرام کو، مولوی حضرات کو برا کہتا ہے اور وجہ کوئی معقول نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کسی پرٹیکولر کسی خاص شخص کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے برے فعل کی وجہ سے، اس کی سوچ اور فکر کی وجہ سے، وہ تو گنجائش نکلتی ہے. لیکن مطلقاً تمام علماء کو، مفتیان کرام کو برا کہنا، تو یہ پھر ان کے گویا کہ علم سے بغض رکھنا ہے، اور ایسے شخص سے بچنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا متعلم بنو، یعنی علم سیکھنے والے، یا علماء کی صحبت میں رہنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو. پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو جو ہلاکت والا کام کر رہا ہو اس سے دور رہنے کا حکم ہوتا ہے. ایسے آدمی سے دور رہیں. تراویح کی اجرت اگر کوئی حافظ صاحب طے کرتے ہیں تو یہ منع ہوتا ہے، کیونکہ تراویح ایک طاعت ہے، نیکی ہے، اور نیکی پر اجرت لینا منع ہے. اور یہ ان ضرورتوں میں نہیں آتی کہ جن ضرورتوں کی بنا پر فقہائے کرام نے سیلری وغیرہ لینا یا اجرت لینا جائز رکھا ہے. ہاں اگر قاری صاحب پڑھائیں اور کمیٹی اپنی خوشی سے ان کی خدمت کرے، کتنی زیادہ کرے وہ ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اگر اس کا لینا بعض صورتوں میں منع بھی ہو، جیسے قاری صاحب خود ڈیمانڈ کریں، نماز ان کے پیچھے بہرحال ہو جائے گی. کیونکہ کوشچن یہ کیا کہ نماز ہوگی کہ نہیں، نماز بالکل ہو جائے گی. قاری صاحب کا اپنا فعل ہے وہ غلط ہے، لیکن نماز ان کے پیچھے بالکل ہو جائے گی. اور آنکھ والا پانی اور صرف والا پانی اگر آنکھ میں چلا گیا تو آنکھ کی اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ جیسی کسی اجنبی شے کو محسوس کرتی ہے پانی چھوڑ دیتی ہے اور وہ پھر باہر نکل آتی ہے چیز. اس لیے صرف کا پانی پڑتے ہی وہ باہر نکل آئے گا، وہ اندر اترے گا نہیں، اس لیے اس سے رودا وغیرہ نہیں جائے گا. ٹھیک. کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب میری امی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ ان کی عمر ہے 60 سے 65 سال، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو تھوڑا نظر کا مسئلہ ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میں ان کے ساتھ، میں ان کی بیٹی ہوں تو میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں رہ سکتی ہوں، ان کی ضرورت کے کام کے لیے، جیسے وہ واشنگ تک جاتی ہیں تو خود سے نہیں جا پاتی.
ٹھیک ہے उनको सहारा देना पड़ता है, तो मैं जा सकती हूँ उनके साथ? जी बेहतर है, शामिल करते हैं। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी दो सवाल है मुफ्ती साहब से। पहला ये है कि जोहर और असर की नमाज में जो क़राअत नहीं की जाती ऊंची आवाज में, इसकी क्या वजह थी? और शुरू से ही ऐसे है कि बाद में किसी साहबी ने या खलीफा ने या आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म से ये राइज हुई थी? दूसरा सवाल ये है کہ فرض اگر تیسرے اور چوتھے فرض میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لے کوئی تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے؟ اور اگر نفل میں یا وتر میں آپ کی سورت رہ جائے سورۃ فاتحہ کے بعد تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے یا لازم پڑھنی چاہیے؟ یہ پلیز مجھے بتائیے گا۔ ٹھیک، کالر ہے ایک اور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ اچھا میرا کوشچن یہ ہے، میں نے ایک فلیٹ بک کرایا ہے، اس کی ویلیو تقریباً 1 کروڑ تھی، اب میں نے کچھ انسٹالمنٹ پے کی ہیں، اب اس کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے، تو مجھے کیا اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصطفیٰ جی، انہوں نے پوچھا کہ والدہ کی نظر میں تھوڑا پرابلم ہے، وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ روم میں رہ سکتی ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں، رہ تو نہیں سکتی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یکسوئی درکار ہوتی ہے، آپ بیٹھی ہوں گی تو ان کو عبادت میں یکسوئی رہے گی اور باتیں بھی چلتی رہیں گی، اس لیے یہ روح اعتکاف کے منافی ہے، اگرچہ میں ناجائز حرام بھی نہیں کہہ رہا، بہتر یہ ہے کہ آپ باہر ہی رہیں، جب والدہ کو حاجت ہو، کوئی جیسے جانا ہے باتھ روم وغیرہ، کوئی سہارے کی ضرورت ہے تو وہ ٹیلی فون پہ آپ کو مس کال دے دیں یا کوئی دروازے میں گھنٹی شنٹی لگا دیں یا ڈنڈا سا دے دیں، وہ بجا دیں، آپ جا کے ان کو سہارا دے کے پہنچا دیں، مستقل بنیاد پر وہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اور ظہر اور عصر میں جو سری قراءت ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کا تعارف پیش فرمایا، یعنی سرکار نے ظہر عصر کو سری پڑھا اور باقی نمازوں کو جہر کے ساتھ پڑھا ہے، لہٰذا یہ بات کی کسی کی ایجاد نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کی کئی حکمتیں ویسے ظاہری طور پہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ چونکہ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سری نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس لیے سر کرتے تھے، اس زمانے میں کفار باہر ہوتے تھے، ایسا نہ وہ حملہ کر دیں اس وجہ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بڑی وسیع ہیں، اللہ کا حکم کے مطابق آپ نے 2 نمازوں میں سر اور باقی میں جہر کیا، تو اس لیے اسی کو اختیار کیا جائے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تیسری چوتھی اگر فرض کی ہم پڑھ رہے ہوں تو الحمد کے بعد اگر سورت بھی ملا لی جائے تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ تو نہیں ہوگا۔ فرض کی تیسری چوتھی میں صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ دوسری صورت نہ ملائیں، لیکن اگر آپ نے ملا لی تو خلاف مستحب ہوا، جب خلاف مستحب ہوا تو ترک واجب نہیں ہے، اور سجدہ صاحب ترک واجب پر ہوتا ہے، لہٰذا سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کہتے ہیں اگر سنن یا نوافل کی تیسری یا چوتھی میں صورت نہیں ملائی تو کیا ہوگا؟ تو بالکل اس پہ سجدہ صاحب ہوگا، کیونکہ صورت ملانا واجب تھا، ترک واجب ہوا، اس پہ سجدہ صاحب ہوگا۔ اور پلاٹ والا بھائی نے جو مسئلہ کہا، ابھی ہم نے 2-3 مسئلے پہلے ہی جواب دیا ہے، یہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، کالر سے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ 2 بچے اگر گھر میں تراویح پڑھاتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو وہ جو ہے کیا 2 رکعت کے بعد قرآن جو ہے موبائل پہ دیکھ کے دہرا سکتے ہیں، یا ان کو یہ اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ غلطی کم سے کم ہو، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، تو یہ طریقہ صحیح ہے غلط؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر فرض روزہ کسی وجہ سے مطلب رہ گیا ہو رمضان کا، تو بعد میں اگر اس کو رکھیں تو اگر بھولے سے کچھ کھا لیں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ جی وہ کیا فرمائیں گے؟ جی یہ تراویح میں اگر بچے گھر میں پڑھا رہے ہیں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں ویسے ان کی صورت تو ایک ہی ہے، لیکن میں 2 کو شامل کر رہا ہوں کہ اگر بچے پڑھتے پڑھتے موبائل سامنے کسی سٹینڈ پہ لگا لیتے ہیں اور دیکھ کے پڑھیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، کہ فقہ حنفی میں امام نماز پڑھاتے ہوئے یا منفرد بھی دیکھ کے اگر قرآن پڑھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے جیسے انہوں نے کہا بچے پھر دہرا لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ اگلی 2 رکعتوں میں قرآن کا پڑھنا پختگی کے ساتھ ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا سا وقفہ ضرور ہوگا لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں ایسا۔ اور فرض روزے میں اگر یا اسی قضا کر رہا ہوں فرض کر لیں، کسی بھی صورت میں بھولے سے کھا پی لیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح عرض کی گئی کہ کسی نے بھولے سے کھا پی لیا، آپ نے فرمایا اس کو کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا، یعنی بھول کی نسبت سرکار نے پھر اللہ کی طرف کر دی، کہ یعنی بھول کے مراد یہ کہ اللہ بھول نہیں گیا، مراد یہ کہ پھر سمجھ لیں اللہ نے کھلایا پلایا، یہ بھول معاف ہے، تو اس لیے روزہ پورا کرنا چاہیے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، مزید سوالات کو آپ کے شامل کریں گے اور ان کے جوابات بھی مفتی صاحب سے لینا چاہیں گے۔ مجھ سے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ جس طرح مساجد میں پردے ڈالے جاتے ہیں اعتکاف میں،
تو جو خواتین ہماری مائیں بہنیں گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں، کیا یہ اہتمام پردوں کا اس طرح سے کمرے کے اندر ایک ایسا وہ کرنا چاہیے، یا اوپن جو کمرے کی چار دیواری ہی اعتکاف کہلائے گی؟ یہ کچھ فرمائیے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف فرمایا تو ایک خیمہ سا قائم ضرور کیا تھا، وہ غالباً یکسوئی کے لیے تھا تاکہ کوئی اس میں ڈسٹرب نہ کرے، اسی کی پھر طریق شاید چل پڑا ہے ہماری مساجد کے اندر، لیکن صحیح ہے کہ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا، اور جب کہ اجتماعی اعتکاف ہو خاص طور پہ زیادہ تعداد میں ہو تو پھر تو بالکل نہ کریں، کیونکہ اس سے دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لہذا جب مسجد میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے تو گھر میں بدرجہ اولیٰ نہیں ہے۔ ہاں اگر کمرہ ایسا ہے کہ ضرورت ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے، آئیں گے جائیں گے اور ان کی عبادت متاثر ہو رہی ہے تو وہ ایک پردہ لگا کر یکسوئی کے لیے قائم کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ٹھیک ہے قبلہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین محترم، آپ روزانہ ہی ماشاءاللہ اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ انتہائی رمضان تک جاری رہے گا۔ آج جمعۃ المبارک ہے، ہمارے ثناءخواہ حضرات تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے گا۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یا رسول اللہ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال فطرت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ روزے ازل جو چمکا تھا نور، روزے ازل جو چمکا تھا نور، محشر میں ہوگا اس کا ظہور، محشر میں ہوگا اس کا ظہور، اول سے آخر ان کا ہی نام، اول سے آخر ان کا ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ جنوں ملائک تیرے غلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، عرش بری تک چرچا تیرا، عرش بری تک چرچا تیرا،
शम्स व कमर है सदका तेरा, ऐ माग़े कामिल मौसिल तमाम, ऐ माग़े कामिल मौसिल तमाम, खैरुल बशर खैरुल बशर पर